لاہوریوں کے لیے محفوظ بسنت کی بحالی بسنت 2026 کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع لاہور کی حدود میں 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو بسنت منائی جائے گی۔ سخت شرائط اور حفاظتی اقدامات کے تحت پتنگ بازی کی مشروط اجازت۔ پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے ای بس ایپ اور آن لائن پورٹل فعال ہو جائے گی۔ تو 3 دن کے لیے بسنت منائی جائے گی، جس پر ہم مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جمیل خان سے۔ جی طاہر، بتائے گا کہ مسلسل 3 دن بسنت منائی جائے گی؟ جی بالکل، یہ بہت بڑا اور ایک تاریخی فیصلہ ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور وہ یہ کہ لاہوریوں کے لیے اب جو بسنت ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، لیکن یاد رہے یہ محفوظ بسنت ہوگی۔ ماضی کے برعکس اس میں کئی طرح کی احتیاطی تدابیر اس حوالے سے اختیار کی جائیں گی۔ اس بسنت کے منانے کے حوالے سے سٹی فورٹو پہلے سے ہی اپنے دیکھنے والوں کو آگاہ کر چکا ہے، لیکن اب ضلع انتظامیہ نے اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن اور شہریوں کے لیے اس حوالے سے SOPs بھی اس نوٹیفکیشن کے مطابق جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں ضلع لاہور یعنی بائی دارالحکومت کی حدود میں 6، 7 اور 8 فروری یعنی کہ فروری کے پہلے ویکینڈ کو یہ بسنت 2026 منائی جائے گی۔ حکومت نے سخت شرائط اور حفاظتی اقدامات کے تحت پتنگ بازی کی یہ مشروط اجازت ہے جو دی ہے۔ اس میں پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز یعنی کہ بنانے والے پتنگ اور ڈور کو ان کی رجسٹریشن کے لیے اب آن لائن ای بز ایپ اور آن لائن پورٹل فعال کر دیا ہے۔ پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1 تا 8 فروری یعنی فروری کا پہلا ہفتہ اس والے سے مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ سال کا چرخیاں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہوگی، کیونکہ پتنگ بازی کے لیے چرخی پر ڈور ہوتی تھی اور وہ بڑی ایک ٹرینڈنگ میں چیز وہ ایک ہوتی تھی، لیکن وہ اسے ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ صرف ایک پنہ جو کہ روایتی ڈور ہوتی تھی اس کی شکل میں اس کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے وہ مادے اور ذرات جس کی وجہ سے یہ ڈور جو ہے یہ قاتل ڈور بن جاتی تھی، جس سے حادثات ہوتے تھے، اس سے ہلاکتیں ہوتی تھی، اس پر مکمل پابندی ہوگی۔ وہ یہ جو مہلک چیزیں تھی، اس میں نائلون تھا، پلاسٹک تھا اور دھاتی تار تھا، اس وجہ سے یہ حادثات ہوتے تھے، لیکن اب اس پر زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی۔ تمام مینوفیکچرر اور سیلر اپنی ڈیجیٹل رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں گے، اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے اس دوران بائک پر حفاظتی تار یعنی کہ سیفٹی وائر لگوانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پتنگ اور گڈے کا جو سائز ہے اس سے بھی مقرر کیا گیا ہے آلریڈی، اور اس سے بڑے جو پتنگ یا گڈے ہوں گے اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس اور ضلعی افسران ممنوعہ ڈور بیچنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں گے، اور اس حوالے سے قانون اپنا راستہ اپنائے گا، جس کی پتنگ بازی صرف 6، 7 اور 8 فروری کو کی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ بسنت لاہور کا ظاہر ایک ثقافتی تہوار ہے، اسے محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خونی ڈور اور کیمیکل کوٹنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ کاروباری حضرات 30 دسمبر سے اپنے قانونی طریقے سے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہوگی، اور اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں برداشت کی جائے گی۔ والدین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ممنوعہ ڈور کے استعمال سے والدین روکیں، اور قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں کو محفوظ اور مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جی اچھا طاہر، بتائیے گا کہ پالیسیز تو بنائی جاتی ہیں پہلے بھی مختلف چیزوں کو لے کر، تو اس دفعہ بھی یہ پالیسی بنائی گئی ہے، تو بتائیے گا کہ اس پر عمل درآمد کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ سامنے آتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوگی؟ اس حوالے سے کیا قواعد و ضوابط تیار کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو مختلف اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں، جس میں ضلع انتظامیہ خود ہے، اس کے علاوہ پولیس ہے، اور اس کے ساتھ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز ہیں۔ اس کا سب سے بڑا کردار جو ہے وہ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز ہوگا، چونکہ ان کی جو پتنگ بنانے والے ہوتے ہیں یا ڈور بنانے والے اور بیچنے والے ہوتے ہیں، ان کی ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں، اور یہ پرسنلی ہر شخص کو جانتے ہیں، کیونکہ مثلاً لگ بھگ 20 سال بند رہی ہے، اور اس دوران اس کاروبار کو بھی ظاہر ہے بڑا دھچکا لگا تھا، لیکن اب چونکہ دوبارہ سے یہ کاروبار کا آغاز ہو رہا ہے، ریوائول ہو رہا ہے اس تہوار کا بھی، تو کسی صورت بھی کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن والے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسی ڈور مہلک ڈور بنائیں یا گڈا بڑا بنائیں یا کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں وہ ملوث ہوں جس وجہ سے اس خوبصورت تہوار کو پر دوبارہ پابندی کے جو خطرات ہیں وہ منڈلانے لگے، اس لیے وہ بذات خود بھی اس پر نہیں چاہیں گے۔ لیکن اگر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی دیکھنے میں آتی بھی ہے تو ضلع انتظامیہ پولیس اس حوالے سے کارروائی کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ طاہر تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔